السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع افسانہ کا آغاز و ارتقاء ہے۔ آئیے افسانہ کے آغاز و ارتقاء کے متعلق ہم نے جو کچھ بھی نوٹ کر آپ کے سامنے لایا ہوں اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ افسانہ کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بعد اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے۔ مغرب بولے تو یورپ کی، اس کی پیداوار ہے، مغرب کی پیداوار ہے۔ وہاں پنپنے کے بعد ہی یہ ہمارے ملک میں درآمد ہوا، یعنی پہلے مغرب میں اس کی پیدائش ہوئی، وہاں یہ پلا بڑھا، ترقی کی، اس کے بعد یہ ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ایرون نے اسکیچ بک لکھ کر، کیا لکھ کر؟ اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ واضح ہو گیا ہوگا کہ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ایرون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس صنف بولے تو افسانہ کی بنیاد ڈالی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد نیتنل ہاتھرون کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ کس کے ہاتھوں؟ نیتنل ہاتھرون کے ہاتھوں افسانہ کیا ہوا؟ فروغ پایا۔ ہاتھرن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانہ کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ہاتھرن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانہ کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تعصر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف پر ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹونس، اناتول مارسل پرویوست، گورکی، چیخوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے، اس کے نام سے قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا گیا تھا۔ مولوی نذیر احمد نے بعض چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اثر نو لکھ کر منتخب الحکایات میں کے نام سے پیش کیا تھا۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیاں کو اثر نو لکھ کر، یعنی نئے سرے سے لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دنوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل تھے وہ مختصر افسانے کے ذیل میں نہیں آتے۔ تو اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام نے مقبول تھے جمع کر دیا تھا۔ اس کے بعد مولوی نذیر احمد نے یہ کتاب منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا تھا، لیکن یہ مختصر افسانے میں شامل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کی اولین افسانہ نگار کہا ہے۔ کس کو؟ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو۔ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کی اولین افسانہ نگار کہا ہے، لیکن یہ فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے اگر اس کا فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ کون؟ پریم چند فنی نقطہ نظر سے پریم چند جو ہے اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی، دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر، جوش اور مجنون گورکھپوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں پر رومانیت کا غلبہ تھا۔ کیا چیز کا غلبہ تھا؟ رومانیت کا غلبہ تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ افسانے کا آغاز اور کیسے ہوا اور اس کے ارتقاء میں کیسے لوگوں نے حصہ لیا۔ کچھ دنوں تو یہ رومانی افسانہ مقبول رہے لیکن جلد ہی یہ اپنی تأثر کو کھو بیٹھے۔ ادھر عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ عالمی سطح یعنی پوری دنیاوی سطح پر دیکھا جائے تو اس میں یعنی افسانہ میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ روس کے ادیب و شاعر اب اپنے قلم سے محنت کشوں لکھے، یہ نہیں ہے، محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتی تھی۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یاد رکھیں میں پہلے بھی ترقی پسند تحریک کے اوپر جو ویڈیو میں بنایا ہوں اس میں بھی مکمل بتا دیا گیا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز کب ہوا، اس میں بھی بتا دیا گیا۔ آپ اگر مکمل جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس تحریک کو پنڈت جواہر لال نہرو جیسے عظیم مدبر اور سیاسی رہنما اور مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب اور پریم چند جیسے فنکار کی حمایت حاصل تھی۔ کس کو؟ یہ ترقی پسند تحریک کو کس کی حمایت حاصل تھی؟ تو پنڈت جواہر لال نہرو جو عظیم مدبر اور سیاسی رہنما تھے، اسی طریقے سے مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب اور پریم چند جیسے فنکار کی حمایت حاصل تھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ اسی زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ یہ کس کا تھا؟ تو یہ آپ بتائیں گے کس کا تھا؟ آپ بتائیں گے ضرور کمنٹ باکس میں کہ انگارے جو افسانے کا مجموعہ ہے وہ کس کا تھا۔ تو اس زمانے میں افسانے کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود ظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا تھا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی۔ آپ اگر اپنی دماغ پر ذرا سا زور ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو انگارہ ہے یہ کس کا مجموعہ ہے۔ یہ افسانے کا مجموعہ ہے، لیکن اس کو کس نے لکھا، یہ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی، مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے۔ روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں بالخصوص چیخوف،
ترگنیف، موپاسا اور فلابیر کی تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ اس کے بعد اردو میں افسانہ پڑھنے اور افسانہ لکھنے کا شوق عام ہوا۔ یہ زمانہ جیسے جیسے گزرا ویسے ویسے افسانہ ارتقاء کی منزل کو طے کیا۔ اردو میں افسانہ پڑھنے اور افسانہ لکھنے کا شوق عام ہوا۔ کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز جیم سے نہیں بلکہ زے سے ہوتا ہے، ممتاز مفتی، حسن عسکری، غلام عباس نے بعض معرکہ آرا افسانہ لکھے۔ پھر افسانہ نگاروں کی دوسری نسل نے میدان میں قدم رکھا۔ ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے بہت شہرت پائی۔ کرشن چند اپنے افسانوں سے ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا۔ کرشن چند نے اپنے افسانے سے کس چیز کو فروغ دیا؟ تو کرشن چند نے اپنے افسانوں سے ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک دلکش اسلوب سے آشنا کیا۔ راجندر سنگھ بیدی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نفسیاتی افسانے لکھے۔ کیا افسانے لکھے؟ یاد رکھیں گے، نفسیاتی افسانے لکھے۔ منٹو اور عصمت چغتائی عصمت نے بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا اور جنسی موضوعات پر قیامت بپا کرنے والے افسانے لکھے۔ یاد رکھیں کہ سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی کے جو افسانے تھے اس کا اصل جو موضوع تھا وہ کس کے اوپر تھا؟ وہ جنسی چیزوں پر تھا۔ جنسی موضوعات پر قیامت بپا کرنے والے افسانے لکھے۔ ممتاز مفتی فریڈ سے متاثر رہے۔ کس سے متاثر ہے؟ فریڈ سے۔ احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے پنجاب کے علاقائی زندگی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانے میں جگہ دی۔ 1947 میں ہندوستان اس طرح آزاد ہوا کہ ایک ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نئی سرحد کے دونوں طرف خونی فسادات ہوئے۔ کیا ہوئے؟ خونی فسادات ہوئے، لاکھوں بے گناہ برباد ہو گئے۔ اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس حادثے پر کرشن چند نے، یہاں نام یاد رکھیں، اس حادثے پر کرشن چند نے ہم وحشی ہیں، کس نے؟ کرشن چند نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ اور گنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ۔ منٹو کون سا افسانہ لکھے؟ توبہ ٹیک سنگھ۔ عصمت چغتائی نے جرے، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین حیدر نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے۔ ایک بار پھر سے یاد رکھیں، 1947 میں ہندوستان اس طرح آزاد ہوا کہ ایک ملک یعنی ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک پاکستان اور دوسرا ہندوستان ہو گیا۔ تو اس کے نئی سرحد جو تھا دونوں طرف خونی فسادات ہوئے، لاکھوں بے گناہ برباد ہو گئے۔ اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس حادثے پر کرشن چند نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ، گنگوڑے، منٹو نے سعادت حسن منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، عصمت چغتائی نے جرے، انتظار حسین نے اجودھیا،
قرۃ العین حیدر نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے. یہ فسادات کے موضوع پر یہ افسانے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو افسانہ کے آغاز و ارتقاء کے متعلق تھے. امید ہے کہ امتحان کو لے کر یہ موضوع بہت ہی معاون اور کارآمد ثابت ہوگا. تو یہ چند باتیں کو بیان کرنے کے بعد میں اپنے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.